حسین 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 حسین۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ جی ہاں ویورز، جب ہم کربلا میں قربانی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو وہیں ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے، یا میں یوں کہوں جو ہمیں کربلا سے سیکھنا چاہیے، یا میں یوں کہوں جو ہمیں کربلا سے سیکھنا چاہیے، وہ ہے صبر کرنا۔ ویورز، آج اگر ہم ہماری زندگی پر نظر ڈالیں تو پروردگار عالم نے نہ جانے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جس بات کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لبوں پر الحمدللہ کے بجائے ہر وقت یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں لگا رہتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم میں اس فرش عذاب پر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس تبدیلی میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں، ہم شکر کرنا سیکھیں، ہم اپنی نعمتوں کے لیے پروردگار عالم کو شکریہ کرنا سیکھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر عظمی زہرا رضوی کا، اور پھر دیکھتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ محرم کیا ہے۔ محرم صبر کا نام ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر کا۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ کربلا کا دوسرا نام صبر بھی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، تاکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں صبر کرنا مشکل تھا وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیویاں امام حسین علیہ السلام شکر کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے جب بات صبر کی آتی ہے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر بات کریں قرآن کی یا حدیثوں کی تو صبر کی کیا فضیلت ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر یقیناً وہ عظیم صفت ہے کہ جو ایک انسان کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتی ہے، اس کے مقام کو بڑھاتی ہے، اس کی منزلت کو بڑھاتی ہے۔ ہم خود اس بات کو دیکھیں دلیل کے طور پر کہ مولا حسین علیہ السلام کا صبر، کہ جس صبر کی بنا پر آج ہر طرف حسین حسین ہے، جس صبر کی بنا پر آج ہر ایک مولا حسین سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج مولا حسین کا وہ صبر ہے کہ غیر مسلم افراد کے بھی دل نرم پڑتے ہیں اور وہ بھی اس بات کو سوچنے پر آمادہ ہوتے ہیں کہ کیا ایسے مقام پر بھی صبر کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ صبر کیا، ان مشکلات، ان مصیبتوں پر تو مولا حسین نے نہ صرف صبر بلکہ شکر کر کے دکھایا۔ ہمارے لیے جہاں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے ایسے مواقع پر کہ جو ہولناک تھے، جو کہ بہت بڑی بڑی قربانیاں تھیں، لیکن مولا حسین صبر کرتے رہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ایک صابر کے لیے ایک بہت بلند مقام رکھا ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم بارہا اس آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے متعلق سنا بھی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی خداوند عالم بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ صرف ایک دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھیں اس دنیا میں کوئی ایسا فرد کہ جو بہت صابر ہو، جو بہت مشکلات پر صبر کرتا ہو، تکلیفوں پر جس نے صبر کیا ہو، ہم اس کی زندگی کو بدلتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا انسان کہ جس نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ان مشکلات میں اگر کوئی بشر ثابت قدم رہا اور صبر کے ساتھ اپنے رب پر یقین کامل رکھ کر آگے بڑھتا رہا زندگی میں، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی زندگی ان مشکلات سے کیسے باہر نکلی ہے، کس طرح سے خدا نے اس کے مقام کو بڑھایا بھی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارے فلاں کو آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے حالات ایسے تھے، لیکن آج دیکھو کہ حالات کیسے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک مرتبہ جانیں کہ کہیں اس انسان کا صبر تو نہیں کہ جس نے اسے اس مشکلات سے کے بھور سے باہر نکالا اور آج ایک بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ صبر ہے کہ جس کے متعلق بہت سی روایتیں، بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ میں چند ایک کا ذکر کرتی چلوں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر کرو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے۔ پھر امام فرماتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ صبر مضبوط ترین لباس ہے، ایسا لباس ہے کہ جو انسان کو سب سے زیادہ مضبوطی عطا کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں مولائے متقیان ہی فرماتے ہیں کہ مصیبت اور بلا پر صبر بہت اچھا ہے اور حرام چیزوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یعنی مصیبتوں پر جو ہم صبر کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً اچھا ہے، خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔
اور دوسری جانب حرام چیزوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا یہ بھی بہت زیادہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے تو اس کو 1000 شہید کے برابر خداوند عالم اس کو ثواب عنایت فرماتا ہے، یعنی 1000 شہید کے برابر کا ثواب اس انسان کو جو مشکلات میں، جو پریشانیوں میں، جو مصیبتوں میں صبر کرنا جانتا ہے۔ تو یقیناً یہ صبر جو ہے جو ایک الہی عمل ہے اور انسان کے مرتبے کو بلند بھی کرتا ہے، خدا سے اس کی نزدیکی اور زیادہ کر دیتا ہے یقیناً۔ یعنی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ صبر کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ تو وہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں صبر کرنے کی تو کیا صبر صرف ناگوار باتوں پر ہی کیا جاتا ہے یا پھر اس کے کچھ مقامات بھی ہیں؟ یقیناً کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم صبر کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں صبر کی ان مواقع کا ذکر کروں خواہر آپ کے سامنے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر ایک مقام پر برداشت کر لینا صبر نہیں ہے۔ جی یہی بات ہو جاتی ہے نا کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ صبر کرو تو کئی سارے ایسے سچویشنز ہوتے ہیں لائف میں کہ وہاں برداشت کرنا صبر کے ضمن میں نہیں آتا یقیناً۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے والدین ہوں، اگر کوئی خدا نہ کرے ہمارے والدین کی توہین ہمارے سامنے کرے اور ہم یہ سوچے کہ نہیں ہم تو صبر کریں گے، تو یہ برداشت کرنا صبر نہیں ہوگی، یہ بے غیرتی ہوگی کہ آپ کے والدین کی توہین آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہے اور اس طرح سے آپ چپ ہیں اس بات پر، جبکہ آپ یہ ظلم کے یقیناً یہ ظلم ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے، وہاں پر برداشت نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا بے غیرتی کی طرف نہ بڑھ جائے انسان یہ کہہ کر کے کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں اور ہمیں خدا پسند کرے گا، نہیں، بلکہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں 3 مواقع کا ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے کہ اطاعت کی منزل پر صبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اطاعت کی ہماری نگاہ میں عام طور پر مصیبتوں پر صبر کرنا ہی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اطاعت کی منزل پر بھی صبر ہوتا ہے۔ یہ کس طرح سے، ایک ایگزامپل دے دوں، بہت ہی آسانی کے ساتھ ذہنوں میں واضح ہو جائے گا۔ جیسے کہ صبح کی نماز کے لیے انسان کو اٹھنا چاہیے اور واجب ہے نماز وہ ادا کرے، لیکن وہ اپنی نیند کی لالچ میں، نیند کی محبت میں صبح کی نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ تو یہ ہوا کہ اطاعت کی منزل پر نیند پر کنٹرول کر لے، نیند پر صبر کر لے، نیند کو برداشت کر لے، یہ ہے اطاعت کی منزل پر صبر۔ یہاں یعنی کہ جہاں پر ہمیں خدا کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تو وہاں اگر کوئی چیز ایسی رکاوٹ آ رہی ہے کہ جو ہمیں جسمانی طور پر آرام دے رہی، سکون دے رہی ہے، لیکن خدا کی طرف سے ہمیں دور کر رہی ہے، تو یہاں پر ہمیں صبر کرنا ہے ان چیزوں پر، مثلا آرام پر صبر کر جائیں، برداشت کر لیں اس چیز کو اور اٹھیں اور نماز پڑھ لیں، باوضو ہو جائیں اور نماز کی ادائیگی کر لیں، تاکہ ہم اطاعت گزار بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ جی دوسرا ہے معصیت کی منزل پر صبر، یعنی معصیت یعنی کہ گناہ، کیونکہ بہت سے موقع ایسی ہماری زندگی میں آتے ہیں جب گناہ ہمارے لیے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے ہم گناہ کو کر گزریں گے اور پھر ہمیں بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن ایسے مقام پر بھی اس فائدے کو فراموش کر جائے، انسان برداشت کر لے۔ مثال کے طور پر مفت کا مال نظر آیا، اب یہاں پر ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ بھائی مفت کا یعنی کہیں پر کسی کا کوئی سامان رکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا کوئی اور مالک ہے، لیکن اس وقت وہ دیکھ نہیں رہا، اب وسوسے شیطان ڈال رہا ہے دل میں کہ نہیں اس مال کو تو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اٹھا لیجئے، چوری کر لیجئے، آپ کا تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بہت بڑا یہاں پر ایک مال آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا۔ لہٰذا اب اگر انسان اٹھا لیتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے یقیناً، لیکن اگر یہیں پر وہ اپنے اس فائدے کو جو دنیاوی چند دن کا فائدہ لیکن آخرت کا عذاب بن رہا ہے، اگر یہاں پر اس بات کو برداشت کر لیتا ہے تو اس طرح کا معصیت پر صبر، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسرا ہے جو بہت ہی واضح ہے، مصیبتوں کی منزل پر صبر، جو کہ بہت واضح ہے، کسی بیماری دکھی کے آنے پر، مشکلات کے آنے پر، زندگی میں بہت سے امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو ان کے آنے پر انسان صبر کر رہا ہے تو یہ مصیبت کی منزل پر صبر ہے۔ اچھا، صبر کرنے کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ صبر کرنے والے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ میں اعلان کیا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار عالم ہے۔ دوسرا کہ خدا صبر دیتا ہے تو ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، یعنی صبر کا دوسرا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور صبر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ انسان کو آخرت میں بھی نظر آتا ہے، بہت بڑے ثواب
بہت بڑے اجر کے طور پر یقیناً. جی یعنی یہ بات صاف ہے کہ اگر انسان صبر کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ضرور ہوگا. بے شک بے شک. تو وہیں یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ ہر مقام پر صبر نہیں کر سکتے. جیسا آپ نے اگزامپل دیا تھا کہ اگر آپ کے پیرنٹس کی کوئی توہین کرے تو اس وقت آپ کو چپ نہیں رہنا ہے. یعنی یہ انسان کی سمجھداری پر ہے کہ وہ کس طرح سچویشنز کو دیکھتا ہے. تو وہیں اگر ہم نظر ڈالیں تاریخ اسلام پر تو اسلام میں صبر کی کیا مثالیں ملتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صبر امام حسین علیہ السلام ان تمام مثالوں میں کس طرح افضل ہے. یقیناً ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو خود قرآن کریم میں بہت سارے ایسے اگزامپلس موجود ہیں انبیاء کرام کے کہ کس طرح سے انہوں نے الگ الگ آزمائشوں پر، امتحانات پر صبر کیا. لیکن بالخصوص یہ کہنا بالکل درست ہے آپ کا کہ تمام مثالیں لاکھ صحیح، لیکن آخر میں مولا حسین علیہ السلام کا صبر سب سے افضل ثابت ہوتا ہے. قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام کے صبر کی مثال دی گئی. مثال کے طور پر جناب ایوب علیہ السلام کا صبر ہے. بہت سے امتحانات ان کے ہوئے، ان کی دولت ان سے یقیناً ان کی دولت چلی گئی، اولاد چلی گئی، یہاں تک کہ جو بھی صحت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بہت ساری چیزیں. لیکن ایک موقع آیا ہے کہ جہاں پر صبر ایوب بھی رک گیا. جب بات ان کی ناموس پر آئی، جب بات ان کی زوجہ پر آئی ہے، تو وہاں پر بھی چونکہ معاملہ ناموس کا تھا، وہاں پر جناب ایوب علیہ السلام کا صبر ایک مرتبہ رک گیا ہے. یعنی اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ آگے کسی طرح کا معاملہ. ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن مجید میں دیکھتے ہیں. بہت سے امتحانات جناب ابراہیم نبی کو دینے پڑے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے امتحانات دیے ہیں، جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان، اور امتحانات کے لیول بڑھتے گئے. یعنی انسان کے لیے ایک عام سی بات ہے خیر کہ اگر بات انسان کے جان پر آئے، اولاد پر آئے، تو سب سے پہلے وہ مال کو دے دیتا ہے کہ مال لے لو لیکن ہماری جان بچ جائے، اولاد بچ جائے. پھر انسان مال کا امتحان اگر دے لے اور اگر بات اس کی اولاد پر آئے تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میری جان لے لو لیکن میری اولاد بچ جائے. یہ دونوں امتحان جناب ابراہیم نے دیے ہیں. یعنی پہلے مال کا امتحان بھی دیا، کئی امتحانات، لیکن 3 کا بالخصوص ذکر کر رہی ہوں کہ مال کا امتحان دیا، لیول بڑھا، جان کا امتحان دیا، آگ گلزار بھی بن گئی آپ کے لیے. پھر لیول اور بڑھا، اولاد کا امتحان جب دینے لگے تو اس وقت ٹھیک ہے ثابت قدم رہے، کامیاب بھی ہوئے. لیکن مرحلہ یہ آیا کہ جب بیٹے کو قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو اس وقت بیٹے نے کہا، جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ بابا جان، چونکہ آپ باپ کا دل رکھتے ہیں، آپ کس طرح سے مجھے ذبح کر پائیں گے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو یا دل کی بے قراری اور زیادہ نہ بڑھ جائے، اپنی آنکھوں پر پٹی اور دوسرے کی پیشانی کے بل مجھے لٹا دیں. کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے سیدھا لٹایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں تاکہ آپ میری تڑپ کو اور زیادہ نہ وہ دیکھ سکیں، محسوس نہ کر سکیں. تو یہاں پر ایک یہ چیز کی اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹے کو اس طرح سے تڑپتا ہوا دیکھنا ثابت قدم بہرحال ہے، لیکن یہاں پر صبر ابراہیم علیہ السلام لرز رہا تھا کہ یقیناً بیٹے کا معاملہ، پٹی آنکھ پر باندھنی پڑی ہے. یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سی مثال. لیکن جب بات صبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے وہ صبر پیش کیا ہے زمانے کے سامنے کہ ایک بیٹے کی بات نہیں ہے بلکہ 2 بیٹے، جناب علی اکبر، جناب علی اکبر جیسے بیٹے، اپنے عزیزوں، اصحاب، چاہنے والے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ہر ایک پر کس انداز سے صبر کیا ہے. اگر ہم تاریخ کو شروع سے جانیں تو صبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رہا ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی بقا کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ امت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اسی امت کی فلاح کے لیے آپ نے اپنا وطن چھوڑا. آپ نے وطن کے چھوٹنے پر صبر کیا. وہ وطن کہ جہاں پورا بچپنا گزرا، وہ وطن کہ جہاں پر اماں کی مزار تھی، جہاں پر نانا کی لحد تھی، لیکن وہ تمام چھوڑ کر کے حسین مظلوم ایک مرتبہ وطن سے چلے مکہ آئے ہیں. لیکن مکہ میں بھی مولا حسین کو سکون سے رہنے نہ دیا گیا. آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں. مولا حسین نے مکے کی حرمت پامال نہ ہو پائے، اس لیے اس کی حرمت کے لیے مکے سے بھی آپ نے کوچ کیا ہے. آپ راہ میں رہے، آپ پہنچے ہیں راہ میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے، آپ نے مسلم کی شہادت پر بھی صبر کیا ہے. نگاہوں کے سامنے بیوہ بہن کو دیکھ رہے ہیں، بھانجی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو یتیم ہو چکی ہے، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں. آپ کے لشکر کو روکا گیا اور گھیر کر کے کربلا لایا گیا، آپ نے اس بات پر بھی صبر کیا ہے. قحط آپ کیا گیا، پانی کو آپ پر بند کیا گیا، ششمان
فاہے کا بھی یقیناً ہم عالم دیکھتے ہیں کہ جناب علی اصغر جو کہ 6 ماہ کے تھے، پیاس کا عالم یہ تھا، شدت یہ تھی کہ ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا اور ماں کے پاس وہ دودھ بھی موجود نہیں کہ اپنے بچے کو پلا سکے، یعنی اور دوسرے بچے جو موجود ہیں وہ بھی 3 روز کی پیاس کا عالم کہ العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام کا صبر جاری رہا۔ یعنی یہ کسی مقام پر ہم نہیں دیکھتے کہ کہیں مولا حسین نے یہ کہا ہو کہ اس مقام پر میرا صبر جو ہے جواب دے رہا ہے، بلکہ ہر مقام پر، ہر ایک مشکلات کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر ایک قربانی کے بعد مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف صبر بلکہ شکر کرتے رہے۔ جو آپ نے آغاز میں کہا کہ جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا، مولا حسین نے وہاں شکر کیا ہے۔ ہر ایک قربانی کے بعد مولا حسین خدا کی بارگاہ میں خدائے میرے اس نذرانے کو قبول کرنا، شکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ بھائی مولا عباس جن سے بڑی آس تھی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن اس بھائی کی بھی شہادت پر ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹا ہے اور اس مقام پر بھی صبر کیا ہے۔ مولا حسین نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، حبیب جیسا دوست اس کی شہادت دیکھی ہے، جان کی شہادت دیکھی ہے، جناب حر کی شہادت کا سامنا کیا ہے، حتیٰ کہ اپنے شہید بھائی کی جو نشانی جناب قاسم تھے ان کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اس پر بھی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا۔ ایک روز ہے روز عاشورہ، لیکن مولا حسین کتنی مصیبتوں پر صبر کر رہے ہیں، کہیں بھائی بھتیجوں کا لاشا اٹھا رہے ہیں، جناب اون و محمد کی مثال، بہن زینب سے کس قدر محبت ہے، لیکن وہی زینب کے نونہالوں کی میتیں بھی مولا حسین نے اٹھائی ہے اور صبر کیا ہے۔ کتنے مواقع ایسے آتے رہے، حتیٰ کہ جناب علی اصغر کے لیے صبر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور ایک وہ موقع کہ جو جناب علی اکبر کی محبت، یقیناً روایت میں ملتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر سے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی یہ روایت نگاہوں سے گزرتی ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے کہ جب شہادت بھی ہو گئی اور کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، تو ایک روایت ملتی ہے کہ علی اکبر سے مولا حسین کو اتنی محبت تھی کہ جہاں پر بھی علی اکبر کا سر مڑتا تھا، مولا حسین کے سر کا رخ اس جانب مڑ جایا کرتا تھا۔ جس علی اکبر کو نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہو، مولا حسین نے اسی علی اکبر کے سینے سے جب برچھی کی یعنی کھینچی، وہ صبر کس قدر بلند رہا ہوگا۔ مولا حسین کے لیے علی اکبر کا جانا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ کہہ کر مولا حسین کہہ رہے ہیں اب تک کہ کئی لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن یہ جملہ نہ کہا۔ عباس کی لاشیں پر آئے، کہتے ہیں میرے بھیا، لاش اٹھانا آسان بھی نہیں ہوتا۔ یقیناً مولا عباس کی لاشیں پر کہتے ہیں بھائی میری کمر آج جھک گئی، لیکن وہی حسین علی اکبر کے جنازے پر کہہ رہے ہیں کہ آج میری آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی۔ ایسے مواقع آتے رہے، لیکن مولا حسین نے صبر کیا ہے۔ آج ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہم خدا پر کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پروردگار عالم کتنی مصیبتیں ہم ہی ملے تھے۔ ایک مرتبہ ہم دیکھیں کیا مولا حسین کی مظلومیت کے آگے ہماری مصیبت کا ایک کچھ ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ بے شک یہ واقعات کربلا ہیں کہ جو ہمیں سوچنے پر نہ صرف مجبور کرتے ہیں بلکہ ایک تسلی بھی ہمارے دلوں کو عطا کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر، کہ جہاں ہم بات کریں ان مصیبتوں کی جس کا ہم سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مصیبت رزق کی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو، یا ہم یوں کہیں کہ کسی بھی چیز کی کیوں نہ ہو، ہماری مصیبت کربلا والوں کی مصیبتوں سے تو بڑی نہیں تھی، ہماری پریشانی ان کی پریشانی سے تو بڑی نہیں تھی، ان کی پیاس سے زیادہ پریشان ہم پیاسے تو نہ ہیں ہماری زندگی میں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں اگر ایک چھوٹی سی پریشانی بھی آ جائے، ہمارا رزق ڈیلے ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی گزر جائے، تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے، ہم کس قدر پروردگار عالم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کن طرح کے جملوں کا استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم یہی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو کیا میں ہی ملی تھی، کیا آپ کو کوئی اور نہ ملا۔ تو وہیں آج جہاں ہماری زندگی سے صبر کہیں دور چلا گیا ہے، تو ہمارے لیے کربلا اور صبر مولا حسین کیا پیغام دیتی ہے؟ محرم مولا حسین کی صبر کی یادگار اس صبر عظیم کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جو مولا کا وہ کارنامہ جو رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو اشکبار کرتا رہے گا۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن مواقع پر صبر کیا ہم اس کی شدت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم کبھی اپنی زندگی میں جب بہت اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ
اتنی تنہائی آ چکی ہے کہ حوصلہ ٹوٹ رہا ہے. اس وقت ایک مرتبہ مولا حسین کی تنہائی کا تصور کریں کہ ہماری تنہائی مولا حسین کی تنہائی سے کیا بڑھ کر ہے. مولا حسین جس طرح سے تنہا تھے کہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرتے رہے، نظر کوئی نہیں آتا. جو اپنے تھے وہ شہید ہو چکے، اور اگر نگاہیں دوڑاتے ہیں مولا حسین آخر میں تو کوئی اپنا نظر نہیں آتا. تو کیا مولا حسین کی تنہائی سے بڑھ کر ہم تنہا ہیں؟ ایک مرتبہ صبر کے مقام پر آئیں، برداشت کرنا، صبر کرنا سیکھیں کہ مولا حسین سے زیادہ ہم تنہا نہیں. ہمارے پاس پھر بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس پھر بھی یہ معاملہ ہے کہ حالات بدل سکتے ہیں. جب بھی کوئی ایسی مشکلات، بڑی بیماری آئے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب اس بیماری سے بھلا کس طرح ہمیں سکون ملے گا. ہماری بیماری ہو سکتا ہے اس میں بہت تیمارداری کرنے والے ہمارے پاس موجود، ہمارے عزیز و اقربا، لیکن ہم پھر بھی اس طرح سے شکوے کرتے ہیں. ہم کربلا میں دیکھیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری، جو یقیناً روایتوں میں ہے کہ کربلا میں ہی مولا بیمار تھے. مدینہ آنے کے بعد اس بیماری کا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک انتظام تھا. آپ کو بیمار کربلا میں رکھا ہی اس لیے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، آپ کو شہید نہ کیا جائے. امام سجاد کی بیماری سے بڑھ کر تو بیماری نہیں تھی کہ تب کے عالم میں ہے، بخار کے عالم میں ہے، تیز شدت سے بخار، اور اس عالم میں خیمے جل رہے ہیں. اور سوچیے اس عالم میں کہ امام سجاد کا آنکھ کھول پانا بھی بڑا محال تھا. جناب زینب امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے کر کے آئی ہیں. تو کیا ان مشکلات سے بڑھ کر ہماری مشکلات ہو گئیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم پر پریشانی ہے، ہمارے گھر میں مہینے بھر کا راشن اکٹھا نہیں ہو پاتا یا 10 دن کا نہیں، تو ہم کبھی کبھی شکوے کے مقام پر آ جاتے ہیں. ہم دیکھیں کیا کربلا والوں کی 3 دن کی بھوک اور پیاس سے زیادہ ہماری بھوک اور پیاس ہے. ہمیں تو پھر بھی شاید مدد کرنے والے مل جائیں. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت شاید ہم کم کھائیں لیکن مل جائے، کچھ نہ صحیح تو پانی دستیاب تو ہے. لیکن کربلا میں ہم دیکھیں وہ تک نہ تھا. مولا حسین نے ششماہ علی اصغر کے لیے پانی مانگا، ایک قطرے آپ کے سوالی تھے. وہ حسین جس نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا، وہ بھی غیرت مند مولا حسین، لیکن انہوں نے حجت تمام کرنے کے لیے جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگا، لیکن انہیں بھی ایک قطرہ آب نہ دیا گیا. تو کیا کربلا والوں سے زیادہ بھوکے اور پیاسے ہم ہیں؟ ہرگز نہیں. تو جب ہماری مصیبتیں، ہماری مشکلات اس قدر شدید نہیں ہیں تو یقیناً صبر کے مقام پر ہمیں بہتر سے بہتر ہو کر آنا پڑے گا، کیونکہ یہ دین اسلام پسند کرتا ہے، پروردگار عالم پسند کرتا ہے جو صبر کا سہارا لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. جزاک اللہ. ویورز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ محرم یعنی صبر کرنا. فرش عزا پر جب بھی بیٹھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعا کرے کہ اے پروردگار ہمیں بھی صبر عطا کرنا، ہر اس چیز کے خلاف جو بھلے ہی ہمارے دل کو سکون دیتی ہو لیکن جو تجھے گوارا نہ ہو، اس چیز پر صبر کرنے کی طاقت عطا کرنا. جب بھی فرش عزا پر بیٹھے تو اس بات کی نیت کرے، اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ زندگی میں ہم اب شکوے شکایت کم کریں گے اور صبر اور شکر کرنا ضرور سیکھیں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.